لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين أرواحنا وأرواح العالمين لتراو بمقدمه فداه عجل الله تعالى فرجه الشريف. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قالت فاطمة الزهراء سلام الله عليها اعلموا أني فاطمة. صلوات بر محمد وآل محمد. ہماری یہ مجلسیں اور یہ عزاداری خدا رسول کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کرے اور ہماری آخرت کا ذریعہ قرار پائے، قبر روشنی کا سبب قرار پائے، اہل بیت کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ قرار پائے. خدا توفیق دے کہ ان چند لمحات میں کچھ قاعدے کی باتیں جو اہل بیت کو پسند ہوں، جو ہماری آخرت کے لیے مفید ہوں، زبان پر جاری ہو سکیں اور زندگی میں ایک مجلس ایام فاطمیہ کے ان کے فرزند عزیز امام زمانہ کی زبانیں سننے کی سعادت نصیب ہو. آئیے ان سب کے لیے اپنے امام کی سلامتی کی دعا مانگتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں بہترین توفیق کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. صلوات بھیجو. عزیزان گرامی، کل آپ خدمت میں گزارش کی تھی کہ کس طرح سے لوگوں نے دین اسلام کو مٹانے کی کوشش کی اور کس طرح سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے دین اسلام کو بچایا. اب ظاہر سی بات ہے جب یہ کام ہو گیا اور وہ لوگ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے تو ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے خاموشی اختیار کر لی ہو اور اہل بیت کو چھوڑ دیا. ان لوگوں نے اہل بیت علیہ السلام پر جو دوسرے مظالم ڈھائے وہ ان میں سے ایک کام یہ تھا کہ وہ تمام ذرائع جو اہل بیت کے سورسز تھے انکم کے، ان سارے سورسز کو بند کر دیا اور
یہ اس لیے کیا تاکہ لوگ اپنے مشکلات پہ، اپنے مسائل میں اہل بیت کے پاس نہ جائیں، ورنہ اگر اہل بیت کا ہاتھ کھلا رہے گا اور ان کے پاس امکانات ہوں گے تو غریب فقیر لوگ اپنے مسائل لے کے ان کے پاس جائیں گے، اور جب غریب فقیر لوگ اپنے مسائل لے کے ان کے پاس جائیں گے تو ان کی باتیں بھی سنیں گے، اور چونکہ ان کی باتوں میں حق ہے، حقانیت ہے، لہذا دھیرے دھیرے ان کی بات سامنے آئے گی اور ہمارا مسئلہ خراب سے خراب تر ہوتا چلا جائے گا۔ اس بنا پر ان لوگوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اہل بیت سے فدق لے لیا۔ اس میں میں آپ کے سامنے کچھ تھوڑی سی باتیں عرض کروں گا کہ ان لوگوں نے کیسے کیسے کام کیے اور اہل بیت اطہارہ پر کیسے کیسے مظالم ڈھائے۔ اسلام میں ایک قانون یہ ہے کہ وہ مال جو جنگ کے ذریعے سے حاصل کیا جائے، جس میں مسلمانوں نے جنگ کی ہو، لشکر کشی کی ہو، چاہے جنگ کی نوبت نہ بھی آئے، لیکن اگر مسلمان پر لشکر لے کے گئے ہیں اور ان کے لشکر کے رعب سے اور ان کے خوف سے لوگ چھوڑ کر کے چلے جائیں تو وہ مال جو ملتا ہے وہ مال غنیمت کہلاتا ہے، اور اس مال غنیمت میں ان تمام لوگوں کا حصہ ہوتا ہے جو اس میدان جنگ میں شریک ہوتے ہیں۔ جو بھی اس میدان جنگ میں لشکر میں جائے گا اس کو اس مال غنیمت کا حصہ کچھ نہ کچھ ملے گا ضرور۔ تو یہ مال غنیمت پبلک کی پراپرٹی ہوتی ہے جو رسول کی نگرانی میں تقسیم کیا جاتا ہے اور ان تمام لوگوں کو ملتا ہے جو اس جنگ میں شریک ہوتے ہیں۔ البتہ اس میں خمس نکالا جاتا ہے اور یہ خمس اللہ کا ہے، رسول کا ہے، اور اس میں ایک پارٹ اہل بیت کا بھی ہے۔ یعنی اگر علیہ السلام نے اور اہل بیت علیہ السلام نے کسی جنگ میں شرکت کی ہے تو ان کو دو پارٹ ملیں گے، ایک جنگ میں شریک ہونے کا پارٹ حصہ اور دوسرا خمس کا حصہ جو ملے گا۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں مسلمانوں نے کوئی لشکر کشی نہیں کی ہے، کوئی تلوار نہیں نکالی ہے، لوگ خود بخود سرنڈر ہو گئے ہیں اور رسول اللہ کو چیز دے دی ہے، تو یہ مال جو اس طرح سے رسول اللہ کو ملے وہ رسول اللہ کی پرسنل پراپرٹی ہے، ان کی ذاتی ملکیت ہے، اور اس میں مسلمانوں کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ وہ بات ہے جس کو قرآن نے بھی کہا ہے، جس کو اسلام میں فے کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ فے وہ مال ہے، اس کو قرآن کہتا ہے کہ یہ وہ مال ہے جس کو اللہ نے اپنے رسول کو دیا ہے، اور جس مال کے حاصل کرنے میں تم نے کوئی گھوڑے نہیں دوڑائے ہیں، کوئی لشکر کشی نہیں کی ہے، کوئی محنت نہیں کی ہے۔ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ سورہ کی آیت ہے، سورہ مجادلہ کی کس کی آیت ہے، اس میں اللہ نے باقاعدہ بیان کیا ہے۔ میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، لیکن کچھ اسلام میں مال وہ ہے جو گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے، اور کچھ مال وہ ہے جو پرسنل پراپرٹی ہے۔ جو گورنمنٹ کی پراپرٹی ہوتی ہے اس میں جو بھی سربراہ ہوتا ہے، جو بھی ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہوتا ہے، اس کو استعمال کرنے کا حق ہے جب تک وہ اس پوسٹ پر ہے، لیکن وہ اس پراپرٹی کو اپنے گھر والوں کو بانٹ نہیں سکتا۔ فرض کہ ہندوستان میں جو آدمی راشٹرپتی ہے اسے راشٹرپتی بھون میں رہنے کا حق حاصل ہے، استعمال کرنے کا حق حاصل ہے، اس کا جو کوٹا ہے، جو بجٹ اس کو حاصل ہے، لیکن نکلتے وقت راشٹرپتی بھون کا کوئی کمرہ
اپنے کسی بیٹے کو نہیں دے سکتا، راشٹرپتی بھون کا گارڈن اپنے کسی خاندان والے کو نہیں دے سکتا۔ اگر وہ یہ کام کرے گا تو وہ خائن کہلائے گا اور صحیح آدمی نہیں کہلائے گا۔ لیکن آپ کو یہ جو دی گئی تھی یہ آپ کی پرسنل پراپرٹی نہیں تھی، یہ آپ کے عہدے کی بنا پر تھی، تو جب تک آپ اس عہدے پر ہیں آپ اس کو یوز کیجئے، اور جب اس عہدے سے ختم ہو جائیں تو دوسرا یوز کرے گا جو اس عہدے پر آئے گا۔ یہ دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے۔ اس طرح کے اموال کو دین اسلام میں انفال کہا جاتا ہے، جو اسٹیٹ کی پراپرٹی ہے، جو گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے، جس میں ایز اے اسٹیٹ ہیڈ آف دی اسٹیٹ اس کو یوز کرنے کا حق حاصل ہے۔ لیکن فے وہ پراپرٹی ہے جو شخص کی پرسنل پراپرٹی ہے۔ جیسے ابھی کوئی شخص کسی کو پرسنل گفٹ دے تو گفٹ جو پرسنل دیا جاتا ہے وہ گورنمنٹ کی پراپرٹی نہیں ہوتی، وہ اس کی پرسنل پراپرٹی کہلاتی ہے۔ اگر کسی نے کسی کو قلم دیا ہے، کسی کو کوئی گفٹ دیا ہے تو اس کی پرسنل پراپرٹی ہے، اس کا تعلق کوئی ہیڈ آف دی اسٹیٹ سے نہیں ہے۔ فے وہ پراپرٹی ہے کہ جب مسلمانوں نے جنگ خیبر فتح کی، کیونکہ خیبر یہودیوں کا بہت بڑا قلعہ تھا اور جس پر وہ بہت ناز کرتے تھے، ان کا سب سے بڑا قلعہ تھا اور بڑی طاقت اس کے اندر تھی، اور اتنی بڑی طاقت تھی کہ مسلمانوں کی ساری طاقت مل کے بھی خیبر کا قلعہ فتح نہیں کر سکتے تھے۔ 40 دن تک مسلمان آتے رہے جاتے رہے اور کچھ کام نہیں کر پائے۔ جب آخری دن پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بھیجا، اور مولا نے خدا کے عنایت سے خیبر کا در اکھاڑ کے پھینک دیا اور خیبر کا قلعہ فتح ہو گیا۔ تو اس خیبر کے قلعہ کے فتح ہونے سے یہودیوں کو بہت بڑا نقصان پہنچا اور ان کے حوصلے پست ہو گئے۔ جس طاقت پر وہ ناز کرتے تھے، جس لشکر پر ان کو بھروسہ تھا، وہ قلعہ مولا کائنات نے اتنی آسانی میں فتح کر دیا جس کو سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اب جب یہ قلعہ فتح ہو گیا تو بقیہ جو چھوٹی چھوٹی حکومتیں تھیں، جو چھوٹے چھوٹے علاقے تھے، ان کے حوصلے اور زیادہ پست ہو گئے۔ یعنی اب ہم مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے، ہمیں اب اتنی طاقت ہمیں پائی نہیں جاتی۔ لہذا وہ لوگ جو فدق میں رہتے تھے، جو اس علاقے میں رہتے تھے، فدق ایک علاقے کا نام ہے، ایک ایریے کا نام ہے جو مدینے سے 2-3 دن کے فاصلے پر ہے۔ وہاں یہودیوں کے بڑے لوگ آباد تھے اور بہت بڑی آبادی ان کے پاس تھی، بہت بڑے باغات ان کے پاس تھے، بڑی پراپرٹی ان کے پاس تھی۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ خیبر کے بڑے بڑے لوگ ہار گئے تو ہماری کیا بساط ہے، لہذا ہم مسلمانوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے، لہذا وہ رسول خدا کی خدمت میں آئے اور کہا ہم آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں، اور اس صلح کے نتیجے میں ہم آپ کو باغ فدق دینا چاہتے ہیں۔ تو یہ فدق مسلمانوں کی کوشش سے نہیں ملا، یہ فدق یہودیوں نے رسول اللہ کو آ کے خود پرسنل طور پر گفٹ دیا۔ لہذا یہ پراپرٹی کس کی تھی؟ رسول اللہ کی۔ کہاں سے ملی؟ فے سے ملی۔ قرآن نے اس کو کہا کہ جو فے ملے یہ اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس پر تم نے گھوڑے نہیں دوڑائے ہیں، لشکر کشی نہیں کی ہے۔ جب اللہ کے رسول کو اتنی بڑی پراپرٹی ملی تو قرآن کی آیت نازل ہوئی، وَآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ، اے پیغمبر اپنے رشتہ داروں کو ان کا حق دے دیجئے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد پیغمبر اکرم حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے
فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو بلا کر کے فدق دے دیا۔ تو یہ فدق رسول اللہ کی پراپرٹی تھی جو رسول اللہ نے فاطمہ زہرا کو دی تھی۔ میں آپ سے ایک بات اور پوچھوں اور آپ اس کو ذہن میں رکھیں کہ جس رسول نے آج تک دنیا سے ایک درہم و دینار نہ لیا ہو، اور جو رسول سارے رسولوں کا سردار ہو، اور جس کی نظروں میں اس دنیا کی قیمت ایک مکھی کے پر کے برابر نہ ہو، جس نے کبھی دنیا کو پلٹ کے نہ دیکھا ہو، اور جس نے اپنے گھر میں پرورش اس طرح سے بچوں کی ہو، اور جس نے اسلام کی خاطر اپنی ساری دولت لٹا دی ہو، کیا ہم اس سے تصور کر سکتے ہیں کہ اس نے پوسٹ پر رہتے ہوئے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ اسٹیٹ کی پراپرٹی کو اپنے خاندان میں دے دیا ہو؟ کوئی سوچ سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ اتنا بڑا رسول جس کی نظروں میں دنیا کی کوئی اہمیت نہیں تھی، وہ اپنی ایک بیٹی کو اتنی بڑی پراپرٹی دے دے؟ یہ پراپرٹی کیسے مل سکتی ہے؟ لہذا جو پراپرٹی رسول اللہ نے فدق کے نام پر دی وہ رسول اللہ کی ذاتی پراپرٹی تھی، جو فدق والوں نے خود سے رسول اللہ کو گفٹ کی تھی، اور یہ گفٹ رسول اللہ نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کو دیا تھا۔ اور اس گفٹ کے دینے کے بعد جب کوئی کسی کو گفٹ دے دیتا ہے تو اس کی اونرشپ ختم ہو جاتی ہے اور دوسرے کی اونرشپ شروع ہو جاتی ہے، جس کے بعد جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنی طرف سے اس باغ فدق پر افراد رکھے، چوکیدار رکھے، جو باغ فدق کی رکھوالی کرتے تھے اور دیتے تھے۔ یعنی رسول اللہ نے دونوں کام کیے۔ دیکھیے کبھی کبھی ایسا کام ہوتا ہے، آپ کسی کو ارادہ کرتے ہیں کہ میں نے یہ چیز آپ کو دینا چاہیے اور میں چاہتا ہوں آپ کو یہ تحفہ دوں، تو اس صرف نیت سے کام نہیں چلتا، لیکن کب ہوتا ہے جب آپ دینے کے ساتھ ساتھ اس کا پوزیشن بھی دے دیں۔ اب کہتے ہیں میں گھر تم کو دے رہا ہوں، تو دینے سے کام نہیں چلے گا۔ اگر آپ نے گھر دینے کا وعدہ کیا ہے تو آپ یہ گھر اس کے حوالے کر دیجئے، اگر آپ اس میں رہ رہے ہیں تو خالی کر دیجئے کہ آج سے گھر تمہاری ملکیت، یعنی میری ملکیت ختم ہو گئی، میری اونرشپ ختم ہو گئی، اب تمہاری اونرشپ شروع ہو گئی۔ تو رسول اللہ کو جو فدق ملا تھا انہوں نے اپنی اونرشپ اپنی زندگی میں جناب فاطمہ کو دے دی، اور جناب فاطمہ نے اس کو ریسیو کر کے اس کے اوپر اپنی طرف سے افراد رکھ دیے۔ اب اس میں رہتا کون ہے؟ جناب زہرا۔ آدمی کس کا ہے؟ جناب زہرا کا۔ اب میں آپ سے ایک بات پوچھوں، اگر آپ کسی گھر میں رہ رہے ہیں اور پوزیشن آپ کے پاس ہے، اور دوسرا آدمی باہر سے آ کے کہتا ہے یہ گھر میرا ہے، تو آپ ڈاکومنٹس کس سے مانگیں گے؟ جو آدمی رہ رہا ہے اس سے مانگیں گے، یا جو آدمی باہر سے دعویٰ کر رہا ہے اس سے مانگیں گے؟ کس سے مانگیں گے؟ باہر والے سے مانگیں گے نا۔ تو اس فدق پر قبضہ کس کا تھا؟ جناب زہرا کا۔ پروف کس کو دینا چاہیے؟ جب پوزیشن جناب زہرا کا ہے تو پروف تو ان کو دینا چاہیے نا، نہ کہ جناب زہرا کو۔ لیکن جو جج ہے، جب وہی کلائنٹ ہو، جب وہی پارٹی ہو،
وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر اسلامی قانون ہے تو جج کو بھی اسلامی قانون کو فالو کرنا چاہیے، اپنی پرسنل چیز کو نہیں۔ قبضہ جناب زہرا کا تھا، پوزیشن جناب زہرا کا تھا، ان کو دینا چاہیے تھا کہ ہمارا کام ہے۔ جب جناب زہرا نے فرمایا کہ میرے بابا نے مجھ کو ہبہ کیا ہے، تو کیا ثبوت کیا ہے؟ اب آپ غور کریں کہ کہاں کہاں تک بات پہنچی ہے۔ اگر آپ کسی آدمی کو کہیں بھیجے اور کہ میں اس کی گارنٹی لیتا ہوں، میں اس کو سیکنڈ کرتا ہوں، یہ میرا مورد اعتماد ہے، یہ کبھی غلط بیانی سے کام نہیں لے گا، آپ اس کی سیکورٹی لیں، آپ اس کو ریکگنائز کریں، آپ اس کی بات کو مانیں، اور جانے والا جس کے پاس آدمی کو بھیج رہے ہیں اگر وہ اس آدمی کو ریجیکٹ کر دے تو کس کی بات کو ریجیکٹ کیا ہے؟ اگر کمپنی کسی کو اپنا ریپرزینٹیو بنا کے بھیجے، اس کو ڈاکومنٹس دے، اس کو پروف دے اور کہ یہ میرا آدمی ہے، اس کے ریپرزینٹیو ہونے کی سند یہ ہے، اس کے ڈاکومنٹس یہ ہیں، میں اس کے نمائندے ہونے ریپرزینٹیو پر سائن کر رہا ہوں، اور آپ جانے کے بعد پیپر دکھائیں اور آدمی اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے، تو آیا یہ اس شخص کو ریجیکٹ کیا گیا ہے یا کمپنی کے اتھرائزیشن کو ریجیکٹ کیا گیا ہے؟ یہ کس کو ریجیکٹ کیا گیا ہے؟ اس شخص کو ریجیکٹ کیا گیا ہے یا کمپنی کے لیٹر ریجیکٹ کیا گیا ہے؟ بات کہاں تک پہنچے گی؟ توہین اس آدمی کی نہیں ہوگی۔ اگر آج ہندوستانی گورنمنٹ کسی آدمی کو کسی ملک میں سفیر بنا کے، ایمبیسڈر بنا کے بھیجے اور ڈاکومنٹ کے ساتھ بھیجے، اور جس ملک میں جائے وہ اس کو ریجیکٹ کر دے، تو آئیے یہ پرسنل کی توہین ہے یا اسٹیٹ کی توہین ہے؟ توہین کس کی ہے؟ اسٹیٹ کی ہے، یہ بات ہے نا۔ اب آپ غور کریں، جناب زہرا کس کو لے گئیں؟ ان میں جانے والے خود دعویٰ کرنے والی جناب زہرا گواہی کے طور پیش ہونے والے علی علیہ السلام، گواہی کے طور پر پیش ہونے والے امام حسن حسین اور ام ایمن، یہ کون لوگ ہیں؟ آیا یہ معمولی افراد ہیں؟ ام ایمن وہ ہیں کہ جن کے جنتی ہونے کی بشارت رسول اللہ نے دی ہے۔ ام ایمن کی جنتی ہونے کی خوشخبری کس نے دی ہے؟ رسول اللہ نے دی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آیا کیا رسول خدا کسی ایسے کو جنتی ہونے کی خبر دے سکتے ہیں جو جھوٹی ہو؟ جو غلط بیانی سے کام لے؟ آیا یہ جنتی ہونے کی سند ہے یا اس کے کردار کی سند ہے، اس کے کیریکٹر کی سند ہے؟ ام ایمن وہ خاتون ہے جن کے جنتی ہونے کی بشارت حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ تو ام ایمن کی گواہی کی سند کس نے لی؟ رسول اللہ نے۔ علی علیہ السلام
اور امام حسن حسین کی گواہی کس نے دی؟ قرآن نے۔ آیا ان لوگوں کی شان میں آیت تطہیر نازل ہوئی یا نہیں؟ آیت تطہیر نے کس سند طہارت کی ضمانت لی ہے؟ آیت تطہیر میں وہ لوگ جو کامن ہیں، ٹھیک ہے اختلاف ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اس آیت تطہیر میں پیغمبر کی بیویاں بھی شامل ہیں، لیکن کوئی ایک ایسا ہے جو یہ نہیں کہ کوئی ایک بھی یہ نہیں کہہ سکتا اس آیت تطہیر میں علیہ السلام نہیں ہے۔ کوئی ایک مفسر، کوئی ایک محدث، کوئی ایک عالم یہ نہیں کہتا ہوا نظر آئے گا کہ آیت تطہیر میں علی علیہ السلام نہیں ہے۔ اور آیت تطہیر حسن حسین کے بارے میں نازل نہیں ہوئی ہے، تو علی علیہ السلام کی ضمانت کون لے رہا ہے؟ خدا۔ امام حسن کی ضمانت کون لے رہا ہے؟ خدا۔ امام حسین کی ضمانت کون لے رہا ہے؟ خدا۔ اب اگر یہ لوگ جناب زہرا کی گواہی دیں اور لوگ ان کی گواہی کو نہ مانیں تو بات کس کی ریجیکٹ ہو رہی ہے؟ تو کیا مناسب ہے جو خدا کی بنائی ہوئی محراب میں بیٹھے وہی خدا کی بات کو ریجیکٹ کرے؟ خود جناب زہرا کون؟ معصومہ۔ کیا جناب زہرا آیت تطہیر میں نہیں ہے؟ کوئی سوچ سکتا یہ لوگ غلط بیانی سے کام لیں گے؟ کوئی سوچ سکتا کوئی ایسی بات کہیں گے جو مناسب نہیں ہوگی؟ تو جب نہیں ہوگی تو گواہی میں کون آیا؟ علی علیہ السلام جن کے شان میں آئے تطہیر۔ کون آیا؟ حسن علیہ السلام جن کی شان میں آئے تطہیر۔ کون آیا؟ امام حسین علیہ السلام جن کی شان میں آئے تطہیر۔ کون آیا؟ ام ایمن جن کی شان میں رسول اللہ کی جنت کی بشارت۔ اب اگر یہ لوگ اس کو ریجیکٹ کریں تو کس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں؟ آیا قرآن کو ریجیکٹ کرنے والا کیا اس لائق ہے کہ لوگ اس کو رہنما مانیں؟ خود جناب زہرا جب معصومہ ہے تو ان کی بات کو قرآن کے عنوان سے مان لینا چاہیے تھا۔ یہ کہہ کے ریجیکٹ کر دینا کہ علی ان کے شوہر ہیں، حسنین ان کے بیٹے ہیں، ام ایمن ان کے گھر کی کنیز ہیں، کہ دنیا میں کہیں یہ ہے کہ گھر والوں کی گواہی قبول نہیں ہے؟ اب اگر یہی بات ہے تو ایک بات میں اور سے اب کروں کہ یہ چاروں لوگ نے دعویٰ کیا، جناب زہرا نے دعویٰ کیا فدق میرا ہے، علیہ السلام نے گواہی دی جناب زہرا کا ہے، امام حسن نے گواہی دی جناب زہرا کا ہے، امام حسین نے گواہی دی جناب زہرا کا ہے۔ یہ چار لوگ کون ہیں؟ جب عیسائیوں سے مباہلہ ہوا تھا تو رسول اللہ کس کو گواہی کے طور پر لے گئے تھے؟ یہی امام حسن، یہی امام حسین، یہی علی علیہ السلام، یہی جناب زہرا۔ دعویٰ کرنے والے کون تھے؟ عیسائی۔ دلیل دینے والے کون تھے؟ چار آدمی۔ جب یہ چار آدمی وہاں پہنچے تو عیسائیوں نے کیا کہا؟ اگر رسول اپنے اصحاب کو لے کے آئے سمجھنا دعوے میں سچے نہیں ہیں،
لیکن اگر اہل بیت کو لے کے آئیں تو سمجھ لینا چاہتے ہیں، یعنی آپ سمجھ لیں کہ جن اہل بیت کو عیسائی سچا مان رہے تھے، جن اہل بیت کو دیکھ کے عیسائیوں نے ہار مان لی، ان کی بات کس نے ریجیکٹ کی؟ تو بات کہاں تک پہنچی؟ قرآن نے کیا کہا ہے کہ پیغمبر تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، اپنی عورتوں کو لاؤ، اپنی عورتوں کو لاؤ، اپنے نفس لاؤ، اور ہم آنے کے بعد جھوٹوں پر لعنت بھیجیں۔ تو میدان میں کون آیا؟ وہ لوگ آئے جن کی صداقت کی گواہی اللہ نے دی تھی۔ آئے تطہیر نے کردار کی ضمانت لی، آئے مباہلہ نے صداقت کی گواہی دی۔ تو جن کی گواہی پر رسول اللہ کی رسالت باقی رہے، اگر ان کی گواہی کو مسلمان ریجیکٹ کریں تو بات کہاں تک پہنچتی ہے؟ کیا یہ ظلم نہیں ہے کیا؟ اب آپ کہیں ان چیزوں کو نہ پڑھو، دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، تو کیا ہم اپنا ظلم بھی نہ بیان کریں؟ بھی ہمارا گھر بھی چھینا جائے، ہمیں گھر سے نکالا بھی جائے، ہم سڑک پر ہیں بھی اور آپ بھی نہ کہیں؟ یہ ہو سکتا ہے کہ عقل مندی کی بات ہے؟ کہتے صاحب آپ یہ نہ پڑھیے ورنہ ذرا بات خراب ہو جائے گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر یہی بات خراب ہونے کی بات ہے تو کل صاحب ہندوستان میں رہتے ہیں، کبھی آپ توحید کی بات مت کیجئے گا ورنہ بت پرست آپ سے ناراض ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو ہندوستان میں سب کے ساتھ مل کے رہنا ہے تو آج سے توحید کی بات مت کیجئے گا ورنہ بت پرست آپ سے ناراض ہو جائیں گے۔ نبوت کی بات نہ کیجئے کہ عیسائی یہودی آپ سے ناراض ہو جائیں گے۔ تو کیجئے کیا؟ لیکن اگر ہم توحید کی بات کر سکتے ہیں، اپنا حق بیان کر سکتے ہیں، نبوت کی بات کر کے اپنی حقانیت بیان کر سکتے ہیں، تو ہم اہل بیت کی مظلومیت بیان کر کے بھی اپنا حق بیان کر سکتے ہیں۔ مسئلہ روکنا نہیں ہے، مسئلہ جنہوں نے ظلم کیا ہے ان کو اپنے ظلم سے معافی مانگنا چاہیے۔ اگر وہ نہیں معافی مانگ سکتے تو جو ان کے نقش قدم پر چلتے ان کو معافی مانگنا چاہیے۔ یہ زبانیں بند کرانے سے کام نہیں چلے گا۔ ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنے بچوں تک اہل بیت کی حقانیت پہنچائیں، ہم یہ بتائیں اہل بیت کیا ہیں، ورنہ یہ ہو جائے کہ اہل بیت بھی انہیں جیسے نہیں ہیں۔ اہل بیت وہ جن کی شان میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ اب میں بات آپ سے غوث کرنا چاہتا ہوں کہ یہ رسول اللہ نے آپ کو نہیں دیا ہے، اور رسول اللہ کی حدیث ہے جنہوں نے مجھ سے کہی ہے ہم انبیاء کے گروہ نوارث بنتے نوارث بناتے ہیں، جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ کیا بات آئی؟ کہ بی بی ہم تو آپ کو بہت چاہتے ہیں، آپ کو بہت عزیز رکھتے ہیں، اور آپ کو اپنی بیٹی سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں، خدا اس دن کے لیے مجھے زندہ نہ رکھے جس دن آپ مجھ سے ناراض ہوں، اور یہ فدا کیا میں تو سب کچھ آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن کیا کروں آپ کے بابا کی ایک حدیث ہے جو میرے کانوں میں ہے، وہ میرے ہاتھ روکے ہوئے ہے، ورنہ میں یہ فدا کیا سب کچھ آپ کو دے دیتا۔ کہ وہ حدیث کیا ہے؟ کیا آپ کے بابا نے مجھ سے فرمایا تھا کہ ہم انبیاء کے گروہ نوارث بنتے ہیں، نوارث بناتے ہیں، جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہے۔ میں صرف ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اسی حدیث کی بنیاد پر،
اگر کوئی آدمی راشٹرپتی بھون سے نکلے تو کیا یہ کہہ سکتا ہے میں جو چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ صدقہ ہے؟ اگر کوئی چیز پبلک کی، اسٹیٹ کی پراپرٹی ہے تو کیا ہیڈ آف اسٹیٹ کہہ سکتا ہے جو چھوڑ کے جا رہا وہ ترکہ ہے؟ بے آپ کی تھی نہیں تو آپ چھوڑ کے کیا جا رہے ہیں؟ آپ غور کریں، ہیڈ آف دی اسٹیٹ اگر کسی جگہ پر ہے اور وہ مر رہا ہے تو کیا بھائی دیکھو ہم نہ کسی کو وارث بناتے ہیں نہ وارث بنتے ہیں، جو کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ پبلک کی پراپرٹی ہے. تو بھائی یہ پبلک کی پراپرٹی تو پہلے سے تھی، اب آپ اس میں کون سی بات کہہ رہے ہیں؟ تو اگر فدق پبلک کی پراپرٹی تھی تو اس حدیث کو آنا نہیں چاہیے تھا. آپ غور کریں، اگر یہ پبلک کی پراپرٹی تھی تو کیا رسول کہہ سکتے میں پبلک کی پراپرٹی چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ تو آپ کی تھی نہیں. جب آپ کی تھی نہیں تو آپ چھوڑ کے کیا جا رہے ہیں؟ آپ کو یوز کے لیے دی گئی تھی. جب تک آپ اسٹیٹ پہ تھے، جب تک آپ کرسی پہ تھے، آپ یوز کرتے. آپ کا زمانہ ختم ہو گیا، خود ختم ہو گیا، آپ کی ملکیت تھوڑی ہے. میں ہندوستان کے راشٹرپتی جانے لگے یا مرنے لگے تو کہہ لگے بھائی میں آیا تھا اور میں چھوڑ جا رہا ہوں، یہ پورا راشٹرپتی بھون جو ہے میں پبلک کو دے رہا ہوں. آج کی طرف سے میری طرف سے پورا راشٹرپتی بھون جو یہ پبلک ہے. تو لوگ ہنسیں گے نہیں کہیں میاں آپ کا تھا کیا؟ اگر آپ کے گاؤں میں آپ کا اپنا کوئی مکان ہوتا تو آپ اپنے مکان کو کہہ سکتے ہیں میں جو چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ قوم کو دے رہا ہوں. لیکن جو گورنمنٹ کے پراپرٹی اس کو آپ چھوڑ کے نہیں جا رہے ہیں. تو جس نے یہ حدیث گھڑی کہ رسول اللہ نے فرمایا ہم وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، جو کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں صدقہ ہے، اس کا مطلب ہے یہ رسول اللہ کی پراپرٹی تھی رسول اللہ کے زمانے میں. تب تو رسول اللہ نے کہا وارث نہ بنتے بناتے، جو چھوڑ کے جا رہے تو چھوڑ کے کیا جائیں گے؟ اپنا مال ہوگا وہ چھوڑ کے جائیں گے نا، غیر کا مال تھوڑی چھوڑ کے جائیں گے. یہ تو ہم لوگ کیا کہ رام رام جپنا پرایا مال اپنا. تو کیا یہ کام کہ اللہ اللہ کہنا سارا مال اپنا رکھ لینا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. تو خود یہ حدیث بیان کر رہی ہے کہ یہ پراپرٹی رسول اللہ کی تھی. اب آپ غور کریں، جانیں قربان ہو جائے ہمارے اہل بیت پر اور رسول اللہ پر کہ واقعات کئی سال کے بعد رونما ہوں گے، ان کا حل رسول اللہ نے پہلے سے دے دیا ہے. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثر علیہ کذابہ، میری طرف جھوٹی حدیث باندھنے والوں کی تعداد بڑھ گئی ہے. فرمایا کہ میرے طرف جھوٹی باتوں کی نسبت دینے والوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی. فرمایا جو شخص میری طرف جھوٹی باتوں کی نسبت دے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں ڈھونڈ لے. تو رسول اللہ سے لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول یہ بتائیے ہم کیسے پرکھیں یہ حدیث آپ کی ہے یا آپ کی نہیں ہے؟ ہم نے تو ان سے سنا، آپ سے تو سنا نہیں ہے، اور ہر وقت ہم آپ کے پاس آ نہیں سکتے کہ آپ سے پوچھیں یہ حدیث آپ نے سنی، فرمائی یا نہیں فرمائی. ہم کسی دوسرے گاؤں میں کہیں اور شہر میں ایک حدیث آپ کی طرف سے آتی تو ہم کیسے پرکھیں یہ آپ نے فرمائی یا نہیں فرمائی؟ کیا ہم کو وقت ملے گا کہ ہم جا کے مدینے جائیں آپ سے پوچھیں؟ تو پیغمبر فرمایا کہ میں اب معیار دے رہا ہوں کہ میری طرف سے جو حدیث آئے اس کو قرآن پر پرکھ کے دیکھنا. اگر وہ قرآن کے مطابق ہو تو میں نے کہا ہے،
اگر وہ قرآن کے مطابق نہ ہو تو میں نے نہیں کہا ہے، اس کو دیوار پر مار دینا۔ جو حدیث میری طرف منسوب کی جائے اس حدیث کو قرآن پر پرکھنا، اگر وہ قرآن کے مطابق ہو تو میں نے کہا ہے، اور اگر قرآن کے مطابق نہ ہو تو میرا بیان نہیں ہے۔ اب جب یہ حدیث بیان کی گئی تو رسول اللہ تو تھے نہیں، تو کس سے پوچھا جائے؟ قرآن سے۔ اب میں آپ سے ایک بات پوچھوں کہ وہ رسول جنہوں نے اپنی زندگی میں چھوٹی چھوٹی باتیں بیان کی، پھر مسجد میں جانا تو پہلے داہنا قدم رکھنا، جانا تو یہ دعا پڑھنا، مسجد سے نکلنا تو بایاں قدم رکھنا اور نکلتے وقت یہ دعا پڑھنا، کھانے پر بیٹھنا تو ایسے بیٹھنا، اٹھنا تو ایسے بیٹھنا، واش روم میں جانا تو ایسے جانا، اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بیان کی ہوں تو کیا اس نے اپنے بیٹوں سے یہ نہیں بیان کرنا چاہیے تھا بیٹا یہ مکان جو ہے میرا اپنا نہیں ہے، پبلک کا ہے، کہ مجھے رہنے کو ملا ہے، میری ملکیت نہیں ہے؟ کہنا چاہیے تھا نہیں کہنا چاہیے تھا؟ کیا رسول پر یہ الزام لگا سکتا ہے اپنے بیٹی سے نہیں کہا ہوگا؟ یہ مکان جو مجھے ملا ہے یہ میرا اپنا نہیں ہے، یہ گورنمنٹ نے مجھے رہنے کے لیے دیا، جب تک میں ہوں میرے بعد یہ تمہارا مکان نہیں ہوگا۔ تو یہ حدیث رسول اللہ کو کس سے کہنا چاہیے؟ جناب زہرا سے، کسی اور سے؟ کہ بیٹا یہ فدق جب تک میں ہوں اس کا تمہارا ہے اور میرے بعد یہ تمہارا نہیں ہے۔ لیکن حدیث کس نے نقل کی؟ دوسرے نقل کی۔ اور حدیث بھی کیسی بنائی گئی۔ دیکھیے اگر حدیث یہ ہوتی کہ خداوند عالم نے جو مجھے خصوصیات دی ہیں ان خصوصیت میں میری یہ خاص خصوصیت یہ ہے کہ میں نہ وارث بنتا ہوں نہ وارث بناتا ہوں، تو بات ہو جاتی۔ خدا نے پیغمبر کو خصوصیت دی تھی، ان خصوصیت میں کیا چیز تھی کہ نماز شب باپ پر واجب تھی۔ ایک خصوصیت کی تھی کہ پیغمبر 4 سے زیادہ شادیاں کر سکتے تھے، مسلمان 4 سے زیادہ 5 نہیں کر سکتے، حرام ہے، لیکن پیغمبر 4 سے زیادہ کر سکتے تھے۔ تو یہ 4 سے زیادہ شادیاں کرنا پیغمبر کی خصوصیت ہے۔ اب یہ بقیہ میں نہیں پائی جائے کیونکہ خصوصیت پیغمبر کی ہے۔ یہ خاص حق کس کا ہے؟ پیغمبر کا۔ تو آپ کہیں آپ کو تلاش مت کیجئے کہ صاحب فلاں نے نہیں کی، میں فلاں نے نہیں کی، ان کا خصوصیت نہیں تھی، یہ تو پیغمبر کا اپنا خاص حق ہے، ان کی خصوصیت ہے۔ اگر حدیث یہ ہوتی کہ اللہ نے میری خصوصیت قرار دی ہے کہ میں نہ وارث بنتا ہوں نہ وارث بناتا ہوں تو بات ٹھیک تھی، لیکن حدیث کیا نقل رکھی گئی؟ نحن معاشر الانبیاء، ہم انبیاء کے گروہ، لا نرث ولا نورث، نہ وارث بنتے ہیں اور نہ وارث بناتے ہیں، جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں سب پبلک کی ملکیت ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تک جتنے نبی آئے کسی نبی نے نہ وارث بنایا، نہ کوئی نبی کسی کا وارث بنا۔ حضرت بتائیے کہ جناب آدم سے لے کے آج تک جتنے انبیاء آئے، نہ انبیاء نے کسی کی میراث حاصل کی، نہ انبیاء کی میراث کسی کو ملی۔ جو کچھ چھوڑ کے کس کی ہے؟ وہ پبلک کی پراپرٹی ہے۔ یہ بات آپ رکھیں۔ آپ ایک بات اور سن لیں آپ تاکہ نتیجے آپ نکال لیں۔ جب رسول اللہ نے اپنے آخر وقت میں کہا کہ ایک
قلم و دوات لے آؤ، میں تمہارا ایسی تحریر لکھ دوں جس سے تم گمراہ نہ ہو۔ لوگوں نے کیا کہا؟ پتہ ہے نا آپ کو کیا کہا؟ کیا کہا؟ اب بولیے، تم آگے بڑھو نا۔ نہیں، رسول اللہ سے کہا کہ مجھے کیا کافی ہے؟ قرآن کافی ہے۔ یہی کہا نا، قرآن کافی ہے۔ تو جن لوگوں نے قرآن کافی ہونے کی بات کہی تھی، ان کو اپنی دلیل میں کیا پیش کرنا چاہیے تھا؟ جنہوں نے کہا ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، ان کو اپنے دعوے میں قرآن کی آیتیں پیش کرنا چاہیے تھیں، حدیث نہیں۔ لیکن انہوں نے حدیث پیش کی۔ جناب زہرا نے بتا دیا کہ تم اہل بیت کے بغیر ایک قدم بھی نہیں چل سکتے۔ پیش کیا کرنا چاہیے تھا؟ قرآن۔ قرآن کی آیت تو پیش نہیں کی، حدیث پیش کی۔ لیکن حدیث بھی کیسی پیش کی جو قرآن سے ملتی نہیں ہے۔ میں نے پھر آپ سے اگر حدیث یہ ہوتی کہ ہماری خصوصیت یہ، میری خصوصیت یہ ہے کہ میں نہ وارث بنوں گا نہ وارث بناؤں گا، تو بات چل جاتی۔ لیکن حدیث کیا ہے؟ ہم انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں۔ تو جناب زہرا نے کہا کیا حدیث لے کر کے آئے ہو؟ قرآن تمہاری بات کی تصدیق نہیں کر رہا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد۔ جناب سلیمان بھی نبی، جناب داؤد بھی نبی، اور قرآن نے لفظ بھی ورثہ میراث استعمال کیا ہے۔ تو اگر انبیاء وارث نہیں بنتے تو جناب داؤد کس کو وارث بنا رہے ہیں؟ اور جناب سلیمان کو کس کی میراث مل رہی ہے؟ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد۔ جناب سلیمان وارث بنے کس کے؟ داؤد کے۔ اس کے جناب زکریا کی دعا قرآن نقل کرتا ہے، پروردگار مجھے ایک ایسا بیٹا دے دے، یرثنی ویرث آل یعقوب، مجھے ایسا بیٹا دے جو میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے۔ جناب زکریا بھی نبی، جناب یعقوب بھی نبی۔ تو خدا کو کہنا چاہیے زکریا کیا دعا کر رہے ہو؟ تم تو نبی ہو، تم کو معلوم ہے نبی کی میراث نہیں بٹتی۔ اب اگر آپ یہاں آ کے کہیں کہ جناب زکریا نے جو دعا مانگی تھی کہ پروردگار مجھے ایسا بیٹا دے جو میرا وارث بنے، تو یہ مال دنیا کی میراث نہیں تھی، یہ علم کی میراث تھی، نبوت کی میراث تھی۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا میراث سے علم کے لیے اولاد ضروری ہے؟ ہر شاگرد اپنے استاد کا وارث ہے، تو میراث سے علم کے لیے شاگرد مانگا جاتا ہے، اولاد نہیں مانگی جاتی۔ جناب کیا یرثنی ویرث پروردگار مجھے ایسا بیٹا دے جو میرا وارث بنے۔ جناب زکریا بھی نبی، جناب یحییٰ بھی نبی۔ تو قرآن جگہ جگہ انبیاء کی میراث کی بات کر رہا ہے۔ اب میں آپ سے سچ پوچھوں، اگر کوئی آدمی قرآن کے احکام کا انکار کرے تو کیا ہونا چاہیے؟ اب آپ بلاغت اہل بیت دیکھیں۔ جناب سیدہ نے اپنے دعوے میں حدیث نہیں پیش کی، قرآن پیش کیا، اور انہوں نے اپنے دعوے میں حدیث پیش کی۔ ہونا یہ چاہیے تھا
جو قرآن کو مان رہا اس کو قرآن پیش کرنا چاہیے تھا. کیسی چیز تم مانگ رہے ہو؟ اور اگر ہم یہ بات مان لیں کہ جناب زہرا کا دعویٰ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ غلط تھا، انہوں نے غلط مطالبہ کیا تھا، اور یہ میراث ان کی نہیں تھی، یہ فدق ان کا نہیں تھا، تو بنی امیہ کے خلیفہ عبدالعزیز نے یہ میراث بنی فاطمہ کو واپس کیوں کی؟ اگر ہیڈ آف دی اسٹیٹ نے صحیح طور سے لیا تھا تو دوسرے ہیڈ آف اسٹیٹ کو واپس نہیں کرنا چاہیے تھی، لیکن عمر ابن عبدالعزیز کا واپس کرنا بتا رہا ہے جو لیا گیا تھا وہ اللیگل تھا، قانونی چیز نہیں تھی. یہ کیوں لیا گیا؟ اب سب بارے آپ غور کریں. دعویٰ کس کو، ثبوت کس کو دینا چاہیے تھا؟ جو لے رہے ہیں، لیکن ثبوت انہوں نے نہیں دیا، جناب زہرا نے دیا. اور جو دلیلیں پیش کی ان میں سے کوئی دلیل بھی مستحکم نہیں ہے. کیوں کام کیا گیا؟ اس لیے کام کیا گیا تاکہ اہل بیت کو اکنامکل طور پر کمزور کرو. فدق نہیں چھینا جا رہا تھا، اہل بیت کو اکنامکل طور پر کمزور کیا جا رہا تھا. کیوں؟ جب یہ کمزور ہو جائیں گے تو کچھ کر نہیں پائیں گے. میں دوسرا سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر رسول اللہ کی میراث نہیں ہے تو صرف جناب زہرا کے لیے میراث نہیں ہے، کسی کے لیے نہیں ہے. صرف فدق میراث نہیں ہے، کچھ بھی میراث نہیں ہے. رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ اگر میں اسی حدیث کو صحیح مان لوں کہ ہم انبیاء کے گھروں جو چھوڑ کے جاتے سب پبلک کی پراپرٹی، کوئی میراث نہیں ہے، تو ہے اس میں صرف فدق آتا ہے یا رسول اللہ کا گھر بھی آتا ہے؟ جو رسول اللہ چھوڑ کے کہ فدق آتا ہے یا رسول اللہ کا گھر بھی آتا ہے؟ اگر گھر آتا ہے تو جس طرح سے جناب زہرا کے لوگوں کو فدق سے نکالا گیا تھا اسی طرح سے رسول اللہ کے گھر سے بھی لوگوں کو نکال کے پبلک کو دے دینا چاہیے تھا. لیکن نہیں دیا. اب اگر آپ میراث کی بات کر لیجئے، تو میراث میں مسئلہ کیا ہے؟ میراث کا مسئلہ یہ ہے، اگر کسی آدمی کا انتقال ہو جائے اور اس کی بیوی موجود ہو اور مرنے والے کی اولاد موجود ہو تو پوری پراپرٹی کا 1/8 بیوی کو ملتا ہے. پوری پراپرٹی کتنا ملے گا؟ 1/8. اگر 2 بیویاں ہیں تو 1/8 2 میں تفصیل ہوگا، یعنی 1/16 آئے گا. 3 ہے تو 24 بنے گا، یعنی وہی 1/8 تقسیم ہوتا رہے گا. رسول اللہ کا جب انتقال ہوا تو کہتے ہیں کہ 9 بیویاں تھیں یا 8 بیویاں تھیں، تو 9 کو 8 میں ضرب دیے کتنا ہوتا ہے؟ 72. تو 72 میں ایک کو کتنا ملے گا؟ 72 ہوگا. 72 ایک کو کتنا ملے گا؟ 8. تو اگر ایک گھر ہے جو 100 فٹ کا ہے، اس 100 میں 1/8 کتنا ملے گا؟ 100 میں 12 فٹ ہوگا نا. 12 فٹ کو آپ 72 میں تقسیم کیجئے تو ایک کا کیا کہ کتنا ملے گا؟ 2 فٹ ملے گا نا. اگر 2 فٹ ملے گا
اور ایک آدمی کو مرنے میں قبر کتنی چاہیے؟ 3/6 چاہیے نا، تو 18 فٹ چاہیے نا۔ حق کتنا ہے؟ 2، تو 16 کس کا ہے؟ تو یہ جو 2 وہاں موجود ہیں، یہ کس کی زمین پر دفن ہے؟ اگر بیویوں کا حق مان بھی لیجئے تو ایک ایک بیوی کو 2 2 3 3 تو ملے گی۔ یہ 18 فٹ کہاں سے آیا؟ اور اب آپ غور کریں، جو 1/8 کے مالک ہیں ان کو جگہ ملے، اور جن کے پاس بقیہ حصہ ہے 7/8 جن کے پاس ہے، جس کے بعد 1/8 ہے وہ جگہ پائیں، اور امام حسن جن کا 7/8 ہے وہ رسول اللہ کے بغل میں جگہ نہ پائیں۔ بر دشمنان اہل بیت لانا۔ آپ سننے ظلم کیا ہوا ہے؟ جن کا 1/8 حصہ ہے وہ رسول اللہ کے پہلو میں دفن کیے جائیں، اور جن کا 7/8 ہے ان کے جنازے پر تیر چلا جائے۔ آپ سوچے تو صحیح جناب زہرا پہ ظلم کیا ہوا ہے؟ جناب زہرا پر مصائب کیا ڈھائے گئے ہیں؟ اور اس کے بعد کہتے ہیں جب بیوی نے اپنا مقدمہ پیش کیا اور دلیل ان کے پاس نہیں تھی، تو انہوں نے بیوی کو تحریر لکھ کر کے دے دی۔ بیوی جب وہاں سے واپس آ رہی تھیں تو ہاتھ میں کاغذ تھا۔ کسی نے پوچھا کیا ہے؟ کہ مجھے فدق واپس مل گیا ہے۔ کہ لاؤ دیکھیں مجھے پاس کیا ہے۔ انہوں نے لیا اور زہرا کے سامنے اس کاغذ کو پھاڑ دیا۔ بیوی نے فرمایا خدا نے جیسا تم نے میرا کاغذ پھاڑا ہے، خدا تمہارے ساتھ ایسے ہی برتاؤ کرے۔ اگر آپ اس بات کو لے لیں تو ایک طرف اس کاغذ کا پھاڑا جانا قرآن کی توہین ہے، حدیث پیغمبر کی توہین ہے، خود اس خلیفہ کی توہین ہے جس نے لکھ کے دیا تھا۔ بیوی رونے لگی اور کیسے گھر میں واپس آئیں۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب کہ پسلی ٹوٹ چکی تھی، بازوں پر نشان پڑ چکے تھے، کمر جھک چکی تھی، اور بیوی اپنے بابا کے غم میں رو رہی تھی۔ بیوی پہ جو مصائب پڑے ہیں میں آپ سے عرض نہیں کر سکتا کیسے کیسے پڑے ہیں، اور کیسے کیسے بیوی کو ستایا گیا۔ جب لوگ چند فقرے آپ سن لیں اور امام زمانہ کو پرسا دیں، اپنے مظلوم امام کو پرسا دیں، اس غیبت پر رہنے والے کو پرسا دیں، اور دعا کریں آپ کے آنسو امام تک پہنچ جائیں، یہ چیزیں امام تک پہنچ جائیں۔ میں چند فقرے آپ سے عرض کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ یہ آنسو ہماری اور آپ کی بخشش کا سبب قرار پائیں، گناہوں کی مغفرت کا سبب قرار پائیں، اہل بیت کے درس سے مزید وابستگی کا سبب قرار پائیں۔ عزیزو، میں کس طرح سے عرض کروں آپ کے سامنے،
جب سے آیت تطہیر نازل ہوئی تھی اس وقت سے رسول اللہ کا انداز یہ تھا کہ جب بھی گھر سے نکلتے تھے تو سیدھے مسجد میں نہیں جاتے تھے، جناب زہرا کے دروازے پر آتے تھے، کہتے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و موضع، اے اہل بیت نبوت تم پر میرا سلام ہو۔ آیت تطہیر کی تلاوت کرتے تھے انما یرید اللہ، اور اس کے بعد مصلی پر تشریف لے جاتے تھے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ نے 9 مہینے مسلسل سلام کیا، اور لوگوں نے کم سے کم مدت 6 مہینے لکھی ہے کہ روزانہ 6 مہینے تک اللہ کے رسول جب نماز کے لیے اپنے گھر سے نکلتے تھے تو زہرا کے دروازے پر کھڑے ہو کے سلام کرتے تھے اور پھر مصلی پر جاتے تھے۔ جس دروازے پر اللہ کا رسول 6 مہینے سلام کرے، کیا وہ دروازہ اس لائق تھا کہ اس کو جلایا جائے؟ جس دروازے پر اللہ کا رسول سلام کرے، اور عزیزو تکلیف کب ہوتی ہے؟ ایک شریف آدمی کو کچھ لوگ گھیر لیں کسی جنگل میں، کسی بیابان میں جہاں کوئی نہ ہو، تو اس کو احساس ہوتا ہے مجھے اکیلے میں ستایا گیا، لیکن جہاں سب لوگ موجود ہوں وہاں یہ کام وہ لوگ خاموش ہیں تو تکلیف ہوتی ہی نہیں ہوتی۔ جناب زہرا کا گھر کسی گوشے میں نہیں تھا، کسی جنگل میں نہیں تھا، جناب زہرا کے گھر کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا، جس مسجد میں ہمیشہ لوگ بھرے رہتے تھے۔ آپ سچ بتائیں، جس مسجد نے جناب زہرا کا احترام دیکھا تھا اس مسجد میں زہرا کا گھر جل رہا ہے اور کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ لوگ لکڑیاں لے کے آ رہے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ کوئی اتنا تو کہہ دیتا کس گھر کو جلانے جا رہے ہو، یہ علی کا گھر ہے، کس کو جلانے جا رہے ہو، یہ زہرا کا گھر ہے۔ کچھ لوگ آج کہتے ہیں کچھ زمانے میں گھروں میں دروازے نہیں ہوتے تو جلایا کیا گیا۔ میں اتنا کہتا ہوں کہ اگر دروازے نہیں ہوتے تھے تو کعبے میں کہاں تالا لگایا جاتا تھا؟ اگر دروازے نہیں ہوتے تو رسول اللہ نے کس کے دروازے بند کرائے؟ میں تھوڑی دیر کے لیے مانگوں، دروازہ نہیں تھا، پردہ تھا، چادر تھی، کس کے گھر کا پردہ تھا؟ ابھی کوئی آدمی جا کے کہے کہ ہم نے خانہ کعبہ کا دروازہ نہیں جلایا، معاذاللہ ہم نے پردے میں آگ لگائی، تو یہ نہیں پوچھے گا کس کا پردہ جلا؟ عزیزو دروازہ تھوڑی دیر کے لیے مان لیے نہیں تھا تو پردہ تو زہرا کے گھر کا تھا نا، علی کے گھر کا پردہ تھا نا، حسن حسین کے گھر کا پردہ تھا نا۔ جس پردے پر رسول اللہ سلام کرتے تم اسی کو جلا رہے ہو۔ لوگ لکڑی لے کے آئے، کالی کو نکال دے، کہ میں نہیں نکالوں گی، کب علی کو باہر بھیج دے، کہ نہیں بھیجوں گی، کب اس گھر میں آگ لگا دیں گے۔ تو جناب زہرا کیا تم اس گھر میں آگ لگاؤ جس سے حسن حسین رہتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے بچے رہتے ہیں۔ جواب ملا کوئی رہے ہم آگ لگا دیں گے۔ کب بی بی دروازہ کھولو، کب میں دروازہ نہیں کھولوں گی۔ دروازے میں آگ لگائی گئی، پھر بھی بی بی نے دروازہ نہیں کھولا۔ لوگوں نے دروازے پر زور دیا، بیوی دروازے کے پیچھے کھڑی تھیں،
اب میں بات کا جملہ کیسے عرض کروں؟ اس زمانے میں جب دروازے بند کیے جاتے تھے تو ایک کیل ہوتی تھی جس پر دروازہ بند کیا جاتا تھا کہ جب جناب زہرا دروازے کے پیچھے کھڑی تھیں تو وہ کیل جناب زہرا کے سینے کے پاس آتی تھی، وہ کیل جناب زہرا کے سینے کے پاس آتی تھی۔ ادھر سے جناب زہرا نے دروازے کو روکنا چاہا، ادھر سے پبلک نے دروازے پر زور دیا، دروازہ اپنی جگہ سے اکھڑا۔ کسی نے پوچھا کہ پوچھنا ہو تو اس کیل سے پوچھو جو زہرا کے سینے پر لگی۔ عزادارو، ایک طرف دیوار، ایک طرف دروازہ، بیچ میں جناب زہرا۔ روایتوں کو فقہ ملتا ہے فاصرو، ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے زہرا کو نچوڑ دیا ہو۔ زہرا دروازے سے دیوار میں لگی، دروازے کی کیل جناب زہرا کے سینے پر لگی، اس پر بھی لوگوں نے اکتفا لگی، اتنی زور سے دھکا دیا کہ جناب زہرا زمین پر گری، گرتے گرتے پکارتی تھی، اے مہدی تم کہاں ہو، اے میرے لال تم کہاں ہو، مجھے بچا لو۔ بس چند فقرے آپ حسن نے، زہرا زمین پر گری، دروازہ زہرا کے اوپر گرا۔ لوگ جب گھر میں داخل ہوئے تو ادھر ادھر سے نہیں گئے، دروازے پر پیر رکھ کے گئے۔ زہرا نیچے تھی، محسن کی شہادت واقع ہوئی، آواز دی تم لوگوں نے میرے بچے کو مار ڈالا، میرا بچہ شہید ہو۔ الہی بحق الزہراء وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع ان تصلی علی فاطمۃ وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط به علمک۔ پروردگار امام مسجد کے ظہور میں تعجیل فرما، ہر آفت و بلا سے ہمارے امام کی حفاظت فرما، ہر رنج و غم و علم کو ان کو وجود مقدس سے دور فرما۔ پروردگار ہمارے اس مختصر سے مجلس اعزا کو قبول فرما، اس کو ہمارے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ قرار فرما۔ پروردگار کے آنسوؤں کو ہماری قبر کی روشنی کا ذریعہ قرار فرما۔ قلب مقدس امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ جن لوگوں نے جناب زہرا پر ظلم اٹھایا، پروردگار ان کو بدترین 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 عذاب میں گرفتار فرما۔ ہمارے دلوں کو ان کی محبتوں سے پاک و صاف فرما۔ پروردگار روز قیامت ہمیں جناب زہرا کی شفاعت نصیب فرما۔ وعجل اللہم فی فرج مولانا صاحب۔ زہرا کی پسلیاں